تھک جانا تقاضا بشریت ہے، آ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد بآواز بلند الصلوات۔ اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ بڑا بلند اور مقدس نام ہے، یک سبحان آواز تو نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھ لیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ صلی علی محمد۔ اجازت ہے جی نوکری شکر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ ولا اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ دعا ہے میرے محترم بانیان کی یہ پرخلوص صفیادہ کریمہ آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان عقیدت اس صفیادہ پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سیدہ کا لال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمے ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرما۔ جس مرحوم کے نامہ اعمال کے لیے یہ آج کی صف ادا کا انعقاد ہے، یقیناً وہ بہت ہی بلند مرتبہ جگہ پہ موجود ہیں، مالک ان کے درجات میں مزید بلندی عطا فرمائے۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں کہ مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ پہلا جملہ چونکہ جماعت ثانی ہے تو ذہنوں کی زمین تیار ہے۔ جناب سیدہ کی توقیر کا یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ بھائی جان جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے اور ماں کی گود سے ملا ہوا درس عرفان ہے۔ میرے حصے کی مجلس حسن بھائی اسی ایک فکرے میں بند ہے۔ بابا جی آگے میں نے پھر ان کی مودت کے سہارے چلنا ہے۔ مجلس مکمل اسی ایک فکرے میں ہو جائے گی اگر توجہ کی خیرات ملی تو۔ 1.25 لاکھ نبیوں کے سلطان پر انتہائی توجہ ہے۔ 1.25 لاکھ نبیوں کے سلطان پر جس کے لیے جھکنا واجب اسے اللہ کہتے ہیں، جس کے لیے اٹھنا واجب اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حسین آپ کو سلام۔ حصہ مل گیا، خیرات مل گئی، کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اوقات ہی نہیں تھی، قادی نہیں تھا جتنی خیرات عطا ہو گئی، شکر گزار ہوں۔ میں 1000 دفعہ کہوں 1.25 لاکھ نبیوں کے سلطان پر جس کے لیے جھکنا واجب اسے اللہ کہتے ہیں، جس کے لیے جھکنا واجب اسے اللہ کہتے ہیں، اور جس کے لیے اٹھنا واجب اسے سیدہ کہتے ہیں۔ میری توقع نہیں تھی جتنا آپ نے سماعت فرمایا، لیکن خیرات ہے تو ایک جملہ اس سے اگلے زینے کا اپنے اندر کی بات کہنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے لیے جھکتا ہے رسول، سیدہ کے لیے اٹھتا ہے رسول۔ بابا جی دعا فرمائیے گا اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا سیدہ کو اچھا لگتا ہے، اور ویسے بولے جیسے بولنے کا حق ہے۔ اللہ کے لیے جھکتا ہے رسول، سیدہ کے لیے اٹھتا ہے رسول،
جملہ تو میں کہہ جاؤں گا، پتہ نہیں کون پہنچے گا اور کس کے سر سے بات گزر جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے محمد کی نگاہ میں اللہ کے آگے جھکنا، بطول کے آگے اٹھنا دونوں برابر ہیں۔ آیا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدہ آپ کو سلام۔ 4 مصرے عطا ہوئے ہیں، وہ سن لیجئے، پھر منزل اور خوبصورت اور قریب ہو جائے گی۔ قوسین کی حدوں سے بھی اونچا ہے جس کا راج۔ آئیے ذرا، انتہائی عزت مآب ہستی، ولایت علی کے مبلغ جناب عاقل رضا زیدی صاحب آگے بس چند منٹ سبق سماعت فرمائے اور میں ممبر آپ کے حوالے کروں۔ آمین۔ قوسین کی حدوں سے بھی اونچا ہے جس کا راج۔ کوٹ عبد المالک والوں، مجھے نہیں پتا کہ چوتھی سطر مجھے نصیب ہونی ہے یا نہیں ہونی، دوسری سطر کی قیمت مل جائے تو میں قبر کی دیوار تک مطمئن جاؤں گا۔ قوسین کی حدوں سے بھی اونچا ہے جس کا راج، وہ تیرے در پہ کس لیے رکتا ہے فاطمہ۔ آئے آئے امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ کوئی ہاتھ بھی نہیں ہے جو کشکول نہ بنا ہو، کوئی ہاتھ نہیں ہے جو خیرات سے خالی رہ گیا ہو۔ حصہ مل گیا، خیرات مل گئی، بس میں جاؤں آپ کی دعا کے سارے تلے۔ قوسین کی حدوں سے بھی اونچا ہے جس کا راج، وہ تیرے در پہ کس لیے رکتا ہے فاطمہ۔ اور چوتھے مصرے میں میں اپنا عقیدہ پڑھوں گا، جس کا مل جائے وہ ایسے بولے جیسے بولنے کا حق ہے، جس کا عقیدہ ساتھ نہ دے وہ بالکل زحمت نہ فرمائے۔ قوسین کی حدوں سے بھی اونچا ہے جس کا راج، وہ تیرے در پہ کس لیے رکتا ہے فاطمہ، اور تیرے سوا کسی کا معتب نہیں رسول، یہی دلیل ہے کہ تو یکتا ہے فاطمہ۔ اللہ سیدہ آپ کو حصار ولایت علی میں۔ سیدہ آپ کو سلامت ہے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ چلو بول پڑے ہو تو آؤ اس سے اگلے سینے کے 4 مصرے پڑھوں۔ الحمد میں جو دیکھ لے حیدر کی ذات کو۔ آئے امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ پوری ایک مجلس پڑھی جا سکتی اسی ایک مصرے کے لیے، لیکن میں وقت بچاؤں، جناب کا بھی اپنا بھی بھائی کے حوالے ممبر کروں اور اگلی مجلس میں پہنچوں۔ آپ مولا کی عظیم مداح کو سماعت فرمائیں۔ الحمد میں جو دیکھ لے حیدر کی ذات کو، انعام اس پہ ہوتی ہے رحمت نماز میں، اور جو دشمن بطول پہ لعنت نہ کر سکا لیتا ہے پھر خدا سے وہ لعنت نماز میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین جی کرنا لیتا ہے پھر خدا سے وہ لعنت نماز میں۔ تہہ دل سے شکر گزار ہوں، جو کھڑے ہو، جو بیٹھے ہو، جو کرسی پہ ہو، اللہ آپ کو آیت الکرسی کا سایہ عطا فرمائے۔ اور جو میرے ہم عقیدہ بیٹھے ہیں، ہم مکتب بیٹھے ہیں، ان کے عشق کو اور دعا اچھا کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ بکواس کرتے ہو، توجہ کہ ہم شیعوں کی قبریں اکھاڑیں گے، پھر ان کی شکلیں دیکھیں۔ یہ 2-3 سال پیچھے چلے جاؤ نا، فیس بک اکاؤنٹ آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، آپ بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں۔ سعودی عرب سے کتا بھونکا، ہم شیعوں کی قبریں اکھاڑیں گے، پھر ان کی شکلیں دیکھیں۔ اب بندے چپ کر گئے تو سمجھو گا میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی، جناب کی سماعت تو پہلے ہی عرصے ٹکرا رہی ہے۔ تم کہتے ہو ہم شیعوں کی قبریں اکھاڑیں گے، پھر ان کی شکلیں دیکھیں گے۔ جاہلو، تم ہماری قبریں کھول تو چکے ہو۔ جو پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوا، جو پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوا، جو نہیں پہنچا ذرا شہر پر مودت کو تیار کرو، میں تمہیں فصیل عرض کی سیر پر لے جاؤں۔ بابا جی یہ عزت والا کاروان اٹھ کے بھی کھڑا ہو جائے گا تو مصروں کی قیمت نہیں ہے، تو کہ محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا۔ اسی دعوت اور دعا کو سیدہ کی بارگاہ میں بطور سفارش پیش کروں گا تاکہ بیوی مجھے مزید عرفان کی خیرات عطا کرے اور میں ساری زندگی یوں ہی علی والوں کی خدمت کرتا رہوں۔ تم کہتے ہو ہم شیعوں کی قبریں اکھاڑیں گے، تم نے شیعوں کی قبریں اکھاڑ کے دیکھ چکے ہو، تم
نے جناب حجر کی قبر کھولی نہیں؟ نا 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 نا، اتنی تھوڑی سی داد سے راضی ہونے والا میں بندہ ہی نہیں ہوں. تو آسمان اپنی چوپ کو میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں، دیکھتا ہوں تیری چوپ طاقتور ہے. یا آل محمد کا کرم، فیصلہ اسی بارگاہ میں، اسی ممبر پہ، اسی جملے پہ یا تو بولے گا یا بی بی نے خیرات یا دانی کی ہے. جو ہی تم نے جناب حجر کی قبر کو کھولا، زمانے نے دیکھا آخری سل ہٹی، داڑھی ویسے چمک رہی تھی. ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اور جس کا ایمان ہے کہ مرتے وقت علی قبر کے سرحانے آئیں گے، اور آئیں گے تو جان چھٹے گی، وہ بندہ تو ضرور بولے. اور جس نے کسی اور سے پروانہ لکھا رکھا ہے وہ اپنی داد بچا کے گھر لے جائے، اس کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. تم نے دیکھا جو ہی آخری سل ہٹی، داڑھی ویسے چمک رہی تھی، کفن ویسے اجلا تھا، پھولوں کی خوشبو ویسے تازہ تھی. اس جملے کی داد اور دعا میں بھائی عاقل سے لازمی لوں گا، باقی سارا مجمع بالعموم مجھے دعا کرے گا. داڑھی چمک رہی تھی، کفن اجلا تھا، پھولوں کی خوشبو تازہ تھی، اور قبر کی مقدس آب و ہوا بتا رہی تھی ابھی ابھی علی زیارت کروا کے گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. ابھی ابھی علی زیارت کروا کے گئے. اور میں 4 مصرع پڑھوں، اسی پہ بات ختم کر دوں تو میرے حصے کی مجلس پوری. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت علی میں رکھے. میں کہہ رہا ہوں دیکھا ہے تم نے حجر کی تربت کو کھول کر، سدرۃ المنتہا کی بلندی نصیب ہو جائے نا بابا جی، وہاں سے جھانک کے یہ 4 مصرع جناب کے حوالے کروں پھر بھی حق نہیں ادا ہوتا. لیکن ممبر حسین سدرہ سے کم تو نہیں ہے نا. اب اللہ کے زبان وہ بولے جس کا بولنا آل محمد کو اچھا لگتا ہے. دیکھا ہے تم نے حجر کی تربت کو کھول کر، انگشتری وجود میں رحمت چڑی ہوئی. ایک بار ان کی قبریں بھی کھولو نہ چاہے لو جن پر بطول پاک کی لعنت پڑی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سیدہ آپ کو سلامت، سیدہ آپ کو سلامت. ایک کتاب میری نظروں سے گزری ہے، نام بڑا خوبصورت ہے اس کتاب کا، جس کی سمجھ میں آ گیا وہ عبادت مزید کر لے گا، بزرگوں سے دعا مل جائے گی. کتاب کا نام ہے فاطمہ من المہد الی اللحد. گود سے گور تک سیدہ کی سیرت لکھی ہے اس عالم دین. اس میں جناب سیدہ کے 135 اسماء لکھے. اور دلچسپی سے بات خالی نہیں ہے کہ 135 ہی عدد ہیں جناب سیدہ کے نام کے. اب مجھے اس بحث میں نہیں جانا، مجھے ایک تحفہ جناب کو دینا ہے اور میں جاؤں آپ کی دعا کے ساتھ. پہلا نام ہی حسن بھائی میں نے پڑھا تو خدا کی قسم آنکھوں سے آنسو بھی بابا جی آ گئے، اور سیدہ کا شکر بھی ادا کیا. بھی اتنا بڑا عرفان میرے کشکول میں اتار دیا. ان 135 ناموں میں پہلا نام جو اس رائٹر نے لکھا ہے وہ ہے ام العلوم. ام العلوم. میں بالکل مطمئن کھڑا ہوں، جب تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی تب تک تمہارا بولنا بھی فائدہ نہیں دے گا. بات سمجھ میں آئے تو پھر ایسے بولیے جیسے بولنے کہا گیا. ام العلوم. ام کا معنی کیا ہے؟ ہاں، عام معنی ماں ہی کیا جاتا ہے، بالکل بجا فرمایا، انکار نہیں ہے. لیکن ام کا اصل معنی ہے اصل، حقیقی معنی جو سپرلیٹو معنی ہے. بھائی جان سے تائید کروا لیجئے گا. ام کا حقیقی معنی ہے اصل. تو ام العلوم کا معنی جو اس رائٹر نے لکھا وہ پتہ کیا ہے؟ ہر قسم کے علم کی اصل کو بطول کہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام حسین آپ کو میرا حصہ مل گیا ہے، اور داد جب میں چاہوں گا 4 مصرے پڑھوں گا جناب کو آسمان سے ٹکرا دوں گا، لیکن چاہتا ہوں کہ کچھ عرض کر جاؤں، تحفہ دے جاؤں. ام العلوم، ہر قسم کے علم کی اصل کو بطول کہتے ہیں. جناب کا کیا خیال ہے صرف فزکس کی اصل ہے جناب سیدہ؟ بولو، بولنے پہ خرچہ نہیں ہوتا، عبادت میں اضافہ ہوتا.
صرف کیمسٹری کی اصل ہے سیدہ، بایو کی اصل ہے، میتھمیٹکس کی، اکنامکس کی. عزت آل محمد کی قسم میں یہاں کھڑا ہوں شام تک علوم کے نام لیتا رہوں، ختم نہیں ہوں، لیکن پھر کوئی نتیجہ نہیں دے سکوں گا جب تک میں ان کے دروازے پہ نہ جھکوں کہ جن کے گھر کے اندر ہونے والی باتوں کو اللہ قرآن کہتا ہے. اللہ اکبر. جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. بابا جی دعا فرمائیے گا. سید الانبیاء سے پوچھتے ہیں کہ یہ علوم کی حقیقت کیا ہے؟ تو ایک ہی حدیث نے میرا راستہ آسان کر دیا. سید الانبیاء نے اپنی طیب زبان سے فرمایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا مدینۃ العلم و علی بابها. میں العلم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. پہنچنا تو آپ کو پہلے چاہیے تھا، چلو اگلے فکرے میں ساتھ پہنچا لیتا ہوں. رسول فرما رہے ہیں میں العلم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے جس حقیقت کا شہر محمد ہے بطول اس کی اصل ہے. ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ. اللہ تمہیں حصار ولایت علی میں رکھے. ہتھیلی پہ جان رکھنی پڑتی ہے ایسی باتیں ممبر سے کرنے کے لیے. کائنات کی ملکہ تمہیں کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے. اس سے بڑی دعا نہ کائنات میں عطا ہوئی ہے نہ میں حسین کے ماتمیوں کے حوالے کر سکتا ہوں. جس حقیقت کا شہر محمد ہے، علی دروازہ ہے، بطول اس کی اصل ہے. کٹتا ہے کسی مقصر کا کلیجہ تو اب میری بلا سے کٹے. کھاتا بھی علی کا ہوں، گاتا بھی علی کا ہوں. جن کا کھاتا ہوں انہی کا گاتا ہوں. کوئی بولے تو بھی کہوں گا، کوئی نہ بولے تو بھی کہوں گا. کوئی باوجی بلائے تو بھی بولوں گا، کوئی نہ بلائے تو بھی کہوں گا. شہر محمد، دروازہ علی، یہی تو وجہ ہے. مانگو چاہے محمد سے چاہے علی سے، ملے گا تب جب بطول اجازت دے گی. اللہ اکبر. سیدہ آپ کو سلامت ہے. اور بحثے یہاں علی ہے یہاں نہیں، یہاں پڑھو یہاں نہ پڑھو. میں ان بحثوں سے ویسے ہی نکل گیا کیونکہ یہ بحث ملا کی. مجھے علی والوں سے ابو ذر طبیعت بات کرنی ہے. 4 مصرے بھائی جان عطا ہوئے ہیں، وہ سن لو. حوالہ نہ دکھا سکوں جو جھوٹے کی سزا وہ میری. آواز بچا کے گھر لے جاؤ پھر گھروں میں لڑنے کے کام آئے گی اور کسی کام نہیں آئے گی. باقی 4 مجلسیں پڑھیں 40 مجلسیں پڑھیں، نتیجہ انہی 4 مصروں پہ آ کے ختم ہوگا جو آدھے منٹ سے بھی کم وقت میں جناب کی جھولی میں اتار رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں تم سے علی کا نام نہ برداشت ہو سکا. یا سیدہ میں اپنا عقیدہ ممبر پہ رکھنے جا رہا ہوں. اپنے ہر موادی کو صلاحیت دیجئے گا میرے عقیدے کی تائید کرنے کے لیے. تم سے علی بھائی جان، تم سے علی کا نام نہ برداشت ہو سکا. رکھا ہے حق نے راز میں بنت نبی کا نام، اور جس دن ظہور ہو گیا میرے امام کا آئے گا پھر نماز میں بنت نبی کا نام. یہی مومن کی میرا فضائل سن کے روتا ہے. اور رونے کے لیے ایک فکرہ ہی کافی ہے کہ 12واں جس کا نام آذان میں واجب سمجھ کے لیتا ہے نا، مسلمانوں نے اس کی پسلیاں توڑ دی. تم پانی روتے ہو وہ خون روتے ہیں، اور خون بھی وقفے سے نہیں روتے بھی کبھی رو لیا کبھی چپ کر گئے. کیسے چپ کرے؟ اور رو رو کے پھر سلام پڑھتا ہے. جب تم روتے ہو پھر نوحہ پڑھتے ہو نا، پھر بین کرتے ہو، وہ بھی بین کرتا ہے، وہ بھی نوحہ پڑھتا ہے. روتے روتے بھائی جان پتہ کیا کہتا ہے؟ میرا سلام ٹوٹے ہوئے پہلو پر.
اگلا سلام پڑھتا ہے، کائنات میں زلزلہ آتا ہے، رو رو کے کہتا ہے میرا سلام ٹوٹے ہوئے بازو پر۔ ایک ہفتہ پہلے میں جناب معصومہ کی قبر پہ سیدہ کا پرسہ دے کے آیا ہوں، ہونٹوں سے بھی چومی ہے وہ جاگیر، آنکھوں سے بھی چومی ہے، تمہارے لیے خیرات بھی مانگ کے لایا ہوں، تاثیر دیکھنا چاہ رہا ہوں اس خیرات کی، اللہ کرے میں ویسے پہنچا لوں جیسے سیدہ سے خیرات ملی ہے۔ بار رو رو کے کہتا ہے میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر، میرا سلام ٹوٹے ہوئے بازو پر، پھر رو رو کے کہتا ہے میرا سلام پھٹے ہوئے رخسار پر۔ عظم اللہ اجورکم، تقبل اللہ اجورکم۔ بہن کو سلام کر کے بھائی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مولا رضا کے پاس۔ جو ظاہر وہ جانتے ہو، جو نہیں گئے اس جملے کا صدقہ مولا ضرور جانے کی توفیق عطا کرے۔ 16 دروازے ہیں امام رضا کے جو پیور سونے سے بنے ہوئے ہیں، 4 کلومیٹر سے زیادہ حرم ہے امام رضا کا، 8000 سے زیادہ نوکر ہیں امام کے جو ہر وقت جناب کی خدمت کے لیے کھڑے، اور وہ عام حیثیت کے بندے نہیں ہیں، ریٹائرڈ فوجی افسر ہیں، کوئی جنرل کوئی کرنل۔ میں نے وہاں خداموں سے پوچھا بھئی آپ اتنے بڑے رینک کے بندے ریٹائرڈ ہو کے اپنی زندگی گھر میں گزاریں، یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے ہاتھ جوڑ جوڑ کے درخواستیں دی تھی، پینشن نہیں چاہیے، مولا کی خدمت چاہیے۔ عظم اللہ حضورکم۔ بندہ جب صحن امام میں داخل ہوتا ہے، سارے ظاہر گواہی دیں گے، بھائی جان گواہی دیں گے، بابا جی جب امام کے صحن میں بندہ داخل ہوتا ہے احساس ہوتا ہے اتنے بڑے بادشاہ کا میں نوکر ہوں، میری خوش بختی کے لیے اس سے زیادہ کیا ہے کہ میں امام رضا کا مرید ہوں۔ خوش ہوتا ہوتا سونے کے دروازوں سے گزرتا گزرتا مولا کی زری پہ سلام کرتا ہے، خوشی بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، خوشی کے آنسو ٹپ ٹپ گرتے جا رہے ہیں۔ پھر جب پڑھتا ہے نا سلام، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، یہ قرآن میرے سر پہ ہے، اس کے بعد میں ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ قرآن میرے سر پہ ہے، میں نے وہاں مولا کی زری میں ہاتھ ڈال کے کہا تھا مولا غریب ایسے تو نہیں ہوتے جیسے تو ہے، مولا غربت دیکھنی ہے تو آپ میرے ساتھ، میں تمہیں مدینے لے چلو، مولا وہاں کچھ قبریں ہیں جن پر سایہ کوئی نہیں ہے، مولا ویسے قبریں ٹوٹی ہیں جیسے بطول کا پہلو زخمی ہوا۔ عظم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضورکم، اللہ تمہارا ماتم قبول فرمائے۔ بس آخری جملہ اور ممبر بھائی جان کے حوالے، ابھی کامران بھائی پڑھ رہے تھے نا دروازہ سیدہ کا جل گیا، مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں، رونے والا جل گیا دروازہ رسول کی بیٹی کا، اور رونے والوں رکھو میرے سر پہ قرآن، بے ہوش پڑی تھی محمد کی بیٹی عزاداران مظلوم کربلا، یا اچانک جناب فضا فرماتی ہیں میں نے دیکھا سیدہ کی آنکھ کھلی ہے، مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں، وہ بندہ سر چکا کے معافی مانگے جو اس جملے پہ بھی ہائے نہ کر سکے، اللہ کرے وہ شیعہ نہ ہو اور جو بھی ہو ہمارا مہمان ہے، اللہ تمہارا ماتم قبول فرمائے۔ فضا فرماتی ہے میں نے دیکھا سیدہ کی آنکھ کھلی ہے، بطول نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، ایک ہاتھ پہلو پہ ایک ہاتھ رخسار پہ، سیدہ نے پہلا سوال کیا فضا اینا اینا علی، میرا وارث علی کہاں ہے؟ فضا منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے مر جاتی جواب نہ دیتی، رو کے کہتی ہے بی بی ذرا چلے ہوئے دروازے کی طرف دیکھ۔ سیدہ فرماتی ہے میں نے دیکھا علی کے گلے میں رسی تھی، 36 بدماش باہر کھینچتے تھے، چھوٹے چھوٹے حسنین ہاتھ جوڑتے تھے، رو رو کے کہتے تھے چھوڑ دو ہماری اماں مر جائے گی۔ عزاداران مظلوم کربلا بس اپنے پہلو کا درد سیدہ کو بھولا، ایسے آئی جیسے نصیب میں پانی آتا ہے، رکھو میرے سر پہ قرآن۔ سیدہ نے زخمی پہلو سے زخمی ہاتھ اٹھایا، علی کی عبا کے دامن میں ہاتھ مضبوطی سے ڈالا، تڑپ کے کہتے ہیں جب تک میں زندہ ہوں گا میں علی کو باہر نہیں جانے دوں گی، اور رونے والے اللہ لعنت کرے کل فس بے خیرت پر۔
اور رونے والے اس کا جرم پتا کیا ہے؟ جب کافی دیر بطول کوشش کرتی رہی نا، میں علی کو باہر نہیں جانے دوں گی، اللہ لعنت کرے کنفس بے غیرت میں، اس نے اپنی تلوار کو